حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک بال مبارک پکڑا ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے کہ جس نے میرے ایک بال کی بھی بے ادبی کی اس پر جنت حرام ہے۔ صحابی رسول حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بال مبارک ہو تو مجھے ساری دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ام سلمہ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک منہ مبارک تھا، جب بھی کوئی بیمار ہوتا آپ اسے پانی میں ڈبو کر اسے پلا دیتی تو شفا ہو جاتی۔ شاہ ہرکل کو سر درد رہتا تھا، اس نے کئی علاج کیے لیکن شفا نہ ہوئی۔ خوش قسمتی سے اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بال مبارک مل گیا، اس نے اس بال مبارک کو ٹوپی میں سی لیا تو پھر ہمیشہ کے لیے اس کا سر درد ختم ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بال مبارک گھر لے گئے تو ساری رات فرشتے ان کے گھر میں تسبیح و تحلیل کرتے رہے۔ یعنی حضرت انس حضور کا بال مبارک گھر لے گئے تو فرشتوں نے حضور کے بال کی عظمت اور توقیر ایسے کی کہ ساری رات اس بال مبارک کا نظارہ کرتے رہے اور حضور پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ بلخ کا ایک تاجر تھا جس کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 منہ مبارک تھے۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے 2 بیٹے تھے، دونوں نے آپس میں مال تقسیم کیا، جائیداد تقسیم کی، دولت تقسیم کی۔ اب صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 منہ مبارک بچے تو دونوں نے ایک ایک منہ مبارک رکھ لیا۔ اب جو تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بال مبارک تھا تو بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ اس کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھا تم رکھ لینا اور آدھا میں رکھ لوں گا۔ تو جو چھوٹا بھائی تھا اس نے کہا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کو 2 ٹکڑے کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس پر اس کے بڑے بھائی نے کہا اگر تمہیں اتنی محبت منہ مبارک سے ہے تو پھر یہ تینوں رکھ لو اور ساری دولت و دنیا مجھے دے دو۔ تو چھوٹے بھائی نے خوشی خوشی وہ ساری چیزیں، ساری دولت اس بڑے بھائی کو دے دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک اپنے پاس رکھ لیے۔ وہ روزانہ منہ مبارک کی زیارت کرتا، درود و سلام پڑھتا تو آہستہ آہستہ جو بڑا تھا اس کا مال گھٹنا شروع ہو گیا اور جو چھوٹا تھا اس کا مال بڑھنا شروع ہو گیا اور لوگوں میں اس کی عزت بڑھنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بزرگ سے کہا کہ جس کو بھی کوئی مشکل ہو، کوئی حاجت ہو، اس نوجوان لڑکے کی قبر پر جائے، اس کی مشکل دور ہو جائے گی اور اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد اس نوجوان لڑکے کے مزار کی بڑی عظمت ہو گئی تو وہاں پر لوگ بڑی دور دراز سے آنے لگے، یہاں تک کہ اتنی عظمت اور توقیر اس مزار کی ہوئی کہ بڑے بڑے لوگ بھی اس کے مزار پر آتے اور اپنی حاجتیں پوری کرتے اور مزار کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ اپنی سواری سے اتر کر پیدل چلتے اور مزار تک پہنچتے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی برکتیں ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ یرموک کے موقع پر ٹوپی گم ہو گئی، آپ نے اس کی تلاش کا حکم دیا تو نہ ملی، آپ نے دوبارہ تلاش کا حکم دیا تو ٹوپی مل گئی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار عمرے کے موقع پر اپنا سر منڈوایا تو لوگ آپ کے بال حاصل کرنے کے لیے آپ کی طرف دوڑے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کے بال حاصل کر لیے، تو میں نے ان بالوں کو اپنی ٹوپی میں سی لیا۔ ان بالوں کی برکت یہ تھی تو جس وقت بھی میں نے اس ٹوپی کے ہمراہ کسی جنگ میں شرکت کی تو اللہ کی طرف سے مجھے فتح حاصل ہوئی۔ تو مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کہتے ہیں جو منہ پاک کو رکھتے ہیں اپنی ٹوپی میں، جو منہ پاک کو رکھتے ہیں اپنی ٹوپی میں، شجاعتیں وہ دمیں کارزار کرتے ہیں، اور خدا سگان نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے کہ ہم اپنے کتوں میں تجھ کو شمار کرتے ہیں۔ وما توفیقی